الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم گنتی کے دن پورے کر لو اور اللہ کی بڑائی کرو اس بات پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم اللہ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ محترم سامعین اور ناظرین کرام، آج میں آپ حضرات کی خدمت میں نماز عید کے سلسلے میں کچھ گزارشات عرض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا احسان و فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنے نازک حالات میں، جہاں پوری دنیا جو ہے اس وبائی مرض سے، کرونا وائرس سے جو ہے دوچار ہے، پریشان حال ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روزوں کی، تلاوت قرآن، تراویح کی، اعتکاف کی، صدقہ و خیرات کی، جو کچھ بھی ہے عبادتیں، اللہ نے اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ ہمیں یہاں پر رک کر کے اللہ کی توفیق پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور نماز عید بھی در حقیقت ان اعمال کی شکر گزاری کے طور پر ہی ہے کہ اللہ نے ہمیں ان اعمال کے کرنے کی توفیق دی، اس کے شکرانے کے لیے 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے، نماز عید۔ نماز عید کے سلسلے میں پہلی بات یہ ہے کہ نماز عید اور نماز جمعہ، نماز جمعہ کے لیے جو خطبہ پڑھا جاتا ہے وہ خطبہ واجب ہے، یعنی بغیر خطبے کے نماز جمعہ ادا نہیں ہوگی۔ اور نماز عید کا مسئلہ یہ ہے کہ نماز عید کے لیے خطبہ جو ہے وہ سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے، جمعہ کی نماز میں خطبہ پہلے دیا جاتا ہے، پھر نماز پڑھی جاتی ہے۔ عیدین کی جو نماز ہے اس میں نماز پہلی پڑھی جاتی ہے، پھر خطبہ دیا جاتا ہے۔ تیسری بات، نماز جمعہ کے لیے اور بقیہ نمازوں کے لیے اذان اور اقامت ضروری ہے، جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ اور عیدین کے لیے جماعت کے ساتھ نماز جو پڑھتے ہیں، چونکہ جماعت کے ساتھ ہی عیدین کی نماز ہوگی، اس میں اذان بھی نہیں ہے اور اقامت بھی نہیں ہے، اس میں سیدھا جو ہے نماز پڑھنا ہے۔ اسی طرح نماز عید کی قضا کے سلسلے میں اگر کچھ ایسے حالات بن گئے کہ وہاں پر کوئی ایسا شخص ہے ہی نہیں کہ جو نماز عید پڑھا سکے، اس کی شرائط کے ساتھ، 6 زائد تکبیروں کے ساتھ وغیرہ سارے جو معاملے ہیں، اگر وہ نہ پڑھا سکے، ایسا کوئی بندہ ہی نہیں ہے کسی جگہ پر، تو تنہا جو ہے 4 رکعت چاشت کی نماز کے ساتھ میں پڑھیں۔ جو نماز عید کی قضا نہیں ہوگی، ایک مستحب عمل ہوگا، ایک شکرانے کے طور پر نماز پڑھی گئی، اس طرح گویا کہ وہ عمل کہلائے گا۔ یہ کچھ ضروری باتیں تھیں نماز عید کے سلسلے میں۔ اب طریقہ نماز کیا ہے، عید کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے، چونکہ نمازیں ابھی نہ عیدگاہ میں ہوگی نہ مسجدوں میں ہوگی، عید کی نماز اب گھروں میں ہوگی، لاک ڈاؤن کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے، اس وبائی مرض کو سامنے رکھتے ہوئے، لہذا گھروں میں جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں گے تو کوئی ایک امام ہو اور ان کے علاوہ 3 مقتدی ہو، یہ جماعت کے لیے ضروری ہے عیدین کی نماز کے لیے۔ جہاں یہ ہے تو جو بندہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہیں وہ نیت کرے پہلے دل سے، دل میں نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور اگر کوئی زبان سے کہہ لے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن نیت دل کے ارادے کا نام ہے بہرکیف۔ کیا دل میں نیت کریں گے؟ میں 2 رکعت عید الفطر کی واجب نماز 6 زائد تکبیروں کے ساتھ اللہ کے لیے پڑھتا ہوں اور پڑھاتا ہوں، امام ہے۔ اور جو مقتدی پیچھے جو پڑھ رہے ہیں وہ صرف کہیں گے پڑھتا ہوں، جو خواتینیں پڑھتی ہیں۔ اب ان کے لیے کیا کہتے ہیں، یہ نیت ہو گئی۔ اب نیت کے بعد میں
پہلے جو ہے ہم تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر باندھ لیں، اللہ اکبر۔ اب ثنا پڑھیے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اب اس کے بعد میں عام نمازوں میں ثنا کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے ہم سورہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ۔ عید کی نماز میں ایسا نہیں ہے، آپ ثنا پڑھیے، ثنا پڑھنے کے بعد ابھی 3 تکبیریں کہنا ہے ہم کو، جیسے اللہ اکبر، اللہ اکبر، 2 ہو گئی۔ اب تیسری کو جو ہے ہاتھ کانوں تک اٹھا کر باندھ لیں، اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے۔ بہتر ہے سورہ فاتحہ کے بعد عیدین کی نماز میں پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی والی سورہ پڑھ لیجئے پوری، اور اگر یاد نہیں ہے تو کوئی جو سورہ یاد ہے پڑھ لیجئے، پڑھ لیے۔ اس کے بعد رکوع کرنا ہے، 2 سجدے کرنا ہے، سجدوں کے بعد کھڑے ہونا ہے، کھڑے ہونے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیے، اور اس کے بعد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سنت ہے هل اتاک حدیث الغاشیہ، سورہ غاشیہ پڑھی جائے، اور یاد نہیں ہے تو جو سورت یاد ہے وہ پڑھ لیجیے۔ سورت پڑھنے کے بعد میں اب یہاں پر تبدیلی یہ ہے عید کی نماز میں، رکوع میں جانے کے بجائے 3 مرتبہ تکبیر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ کو اٹھانا ہے، جیسے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، 3 مرتبہ ہو گیا۔ اب 4تھی مرتبہ رکوع میں جانا ہے، اللہ اکبر، رکوع کی تسبیحات پڑھیے، 2 سجدے کیجئے، اور قاعدے میں بیٹھ کر کے التحیات، درود شریف اور دعائے معصورہ کے ساتھ سلام پھیر کر نماز ختم ہو گئی۔ یہاں پر نماز مکمل ہو گئی۔ نماز ہونے کے بعد میں اب مسئلہ ہے خطبے کا۔ خطبے کے لیے ممبر کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، گھروں میں نماز ہو رہی ہے، اگر کرسی ہے تو ٹھیک ہے، کرسی پر کرسی رکھیں، یا کوئی چیز بیٹھنے کی ہو تو وہ رکھیں، اور نماز ختم کرنے کے بعد خطبہ پڑھیں۔ پہلا خطبہ ختم ہونے کے بعد کرسی پہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں، پھر اس کے بعد دوسرا خطبہ پڑھ لیجئے، اور خطبہ ختم ہونے کے بعد نماز عید وغیرہ جو ہے یہ معاملہ مسئلہ پورا مکمل ہو گیا۔ اب معاملہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو خطبہ پڑھ ہی نہیں سکتا ہے، نماز پڑھا سکتا ہے، خطبہ نہیں پڑھ سکتا ہے، لہذا اس سلسلے میں فقہاء کرام نے اجازت دی ہے کہ اس طرح کی اگر نوعیت ہو جائے کہ کہیں خطبہ پڑھانے کا گویا کہ وہ بندہ یہی نہ ہو، کیپیبل ہی نہ ہو، تو پھر بغیر خطبے کے بھی شرعاً بلا کسی کراہت کے نماز عید کی جو ہے درست ہو جائے گی۔ اور جس کو عید کی نماز نہیں ملی، مثال کے طور پہ گھر میں 7 لوگ ہیں، 7واں آدمی کسی وجہ سے کہیں تھا، کچھ ہو گیا، 6 لوگوں نے پڑھ لیا، اب 7واں آدمی ہے، تو اب وہ جو ہے 4 رکعت چاشت کی نماز جو ہے پڑھ لے۔ وہ چاشت کی نماز ہوگی، عید کی نماز کی قضا نہیں ہوگی۔ تو یہ چند مسائل تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری عید کی نمازوں کو، عید کو، اور گویا کہ ہماری رمضان کی جتنی عبادتیں تھیں، اللہ تعالیٰ ان تمام عبادتوں کو قبول فرمائے، اور عید کی جو ہے خوشیاں ہمارے لیے آنے والے سالوں کے لیے بھی خوشیاں لانے والا ایک موقع بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جلد سے جلد پوری امت کو، پوری انسانیت کو اس وبائی بیماری سے، وبائی مرض سے اللہ تعالیٰ حفاظت گویا عطا فرمائے، نجات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کیے ہوئے اعمال کو، رمضان کے جو کیے تھے اس کو قبول فرمائے، کمی کوتاہی کو معاف فرمائے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے، ایمان اسلام عزت عافیت کے ساتھ زندہ رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان اسلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمارا اس دنیا سے خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔